بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے وکلا نمائندگی کا حق ادا کر دیا ہے۔ کل ہم نے احتجاج بھی کیا تھا اور مذمت بھی کی تھی جو کچھ کانفرنس میں ہوتا رہا، جس طریقے سے نواز شریف کا خطاب کروایا گیا، جس طریقے سے بدتمیزی کی گئی آنریبل چیف جسٹس کے ساتھ۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ عام وکیل کھڑا ہو گیا تھا وکلا بار کونسلز کے سامنے اور یہ کہا کہ یہ آپ کن مافیاز کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں اور آپ کیوں اس بار کے نمائندے کو سیاسی مافیا کے لیے استعمال کرنے لگ گئے ہیں۔ بڑا سخت احتجاج تھا اور اس کا رزلٹ آج نظر آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر احسن بھون صاحب نے بڑا دبنگ اعلان کیا ہے اور بڑی دبنگ سٹیٹمنٹ دی ہے رانا شمیم کے بیان حلفی کو لے کر اور ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک کے حوالے سے انہوں نے اپنا موقف دے دیا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس پر اپنا موقف دیا اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی آج اجلاس میں جو آڈیو لیک معاملہ ہے اس کے اوپر بات کی ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو دو چیزیں بتاتا جاؤں۔ ایک تو زرداری خاندان کے فرنٹ مین کی درخواست ضمانت آج سپریم کورٹ سے خارج ہوئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ناظم جوکھیو قتل کیس میں جو 3 ملزمان تھے ان کی آج عبوری ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملیر کی عدالت میں ناظم جوکھیو قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ عبوری ضمانت کروانے والے ملزمان سلیم سلار، محمد سمار اور دودو خان عدالت میں پیش ہوئے۔ مقدمے کے سابق تفتیشی افسر مرتضیٰ بھی عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت نے جو نئے تفتیشی افسر ہیں ان کو کہا کہ وہ بھی پیش ہوں۔ سابق تفتیشی افسر نے مرتضیٰ باجوہ نے کہا کہ مقدمے کی تفتیش نئے افسر کو منتقل کر دی گئی ہے۔ تو جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں انہوں نے استفسار کیا کہ نئے جو جج ہیں وہ آئے ہیں، وہ کیا پیش ہوئے ہیں، تو عدالت کو بتایا گیا کہ وہ پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے ان کو بھی طلب کر لیا۔ 30 نومبر تک ان کی ضمانت میں توسیع کر دی۔ مقدمے میں تینوں ملزمان نے سندھ ہائی کورٹ سے پہلے حفاظتی ضمانت حاصل کی تھی اور پھر حفاظتی ضمانت کے بعد جو یہ معاملہ عبوری ضمانت کے لیے آئے تھے یہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں، جو کہ 30 نومبر تک ان کو انٹرم بیل ملی ہے۔ اور عدالت نے اس کیس کے اندر دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کے حوالے سے یہ حکم جاری کیا تھا کہ جب مکمل چلان اب سبمٹ کروا دیں گے، عدالت اس چلان کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کرے گی کہ آیا دہشت گردی کی دفعات ایڈ کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو وہ بھی عدالت نے اس کو پوسٹ پون کیا تھا، ان کی جو درخواست اس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ زرداری خاندان کے خاص آدمی ڈاکٹر رمیش کمار، آج ان کی درخواست ضمانت پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا جو اس کیس کے اوپر سماعت کر رہا تھا۔ وکیل ملزم نے عدالت سے استدعا کی کہ موکل کے محکمہ اسپیشل ایجوکیشن میں ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے بھرتیوں کا عمل مکمل ہو چکا تھا۔ جو ملزم ہے ڈاکٹر رمیش کمار، اس نے صرف سگنیچر کیے ہیں، جو بھرتیوں کا عمل تھا وہ پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ سپریم کورٹ کا ڈاکٹر رمیش کمار کے وکیل نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ میرے موکل کو بھرتیوں کی فائل محض دستخط کرنے کے لیے دی گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے استفسار کیا کہ بظاہر بھرتیوں کا عمل شفاف نہیں تھا، دستخط کرنے سے قبل کیا بھرتیوں کا طریقہ کار نہیں دیکھنا چاہیے تھا؟ ڈاکٹر رمیش کمار کو کیا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا یہ ایک روبوٹ تھے اور اس کے سامنے فائلیں رکھ دی اور انہوں نے بغیر فائلیں دیکھی بس سائن کر دیے، یا وہ سائن بھی کسی نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کیے؟ معاملہ کیا ہے؟ وکیل نیب نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے اور اس معاملے میں جو ڈاکٹر رمیش کمار ہیں اس نے دستخط کر کے جو فائل کا سارا ریکارڈ ہے وہ غائب کر دیا اور یہ سارے کا سارا فراڈ کیا گیا۔ ملزم کے وکیل نے کہا کہ بھرتیوں کا ریکارڈ میرے موکل کے پیش رو گم کر کے، میرے جو پیش رو تھے میرے موکل کے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں وہ گم کر کے گئے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بولے پیش رو آفیسر اگر ریکارڈ گم کیا تو آپ کے موکل نے پھر دستخط کیوں کیے؟ اس کو دستخط نہیں کرنے چاہیے تھے، ان کو دستاویزات دیکھے بغیر دستخط نہیں کرنے چاہیے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ ڈاکٹر رمیش کمار ذمہ دار ہے، اس نے بڑی نااہلی کی ہے، اس نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہے، اس نے بغیر دستاویزات چیک کیے دستخط کیے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ساتھ عدالت نے اس معاملے میں کہا کہ اس کی ضمانت نہیں بنتی اور عدالت نے میرٹ کے اوپر ڈاکٹر رمیش کمار کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو زرداری مافیا کا سپیکر ہے بھگوڑا مفرور سپیکر سندھ اسمبلی، وہ آغا سراج درانی، اس کی درخواست ضمانت سپریم کورٹ میں فائل ضرور ہوئی تھی لیکن آبجیکشن لگنے کے بعد وہ پھر مفرور ہو گیا ہے، روپوش ہو گیا ہے اور سندھ اسمبلی بغیر سپیکر کے ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اتنا بڑا عہدہ، آئینی عہدہ، اور اس کا جو عہدیدار ہے وہ اتنا کرمنل ہے
اس کے اندر قانون کی کوئی پاسداری نہیں ہے اور وہ عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے اور گرفتاری سے بچنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آج ایک اہم اجلاس ہوا، اس میں جہاں پر بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں، EVM کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہوئیں، اس کے علاوہ جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، لیکن جو اصل چیز تھی وہ سابق چیف جسٹس کی مبینہ آڈیو کے حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان کے نالج میں یہ چیز لائی گئی کہ وزیر اعظم عمران خان کو بتایا گیا کہ اب فوج کے بعد نون لیگ نے قسم اٹھا لی ہے اداروں کو بدنام کرنے کی اور عدالتوں کو بدنام کرنے کی۔ یہ عدالتوں کو اس لیے بدنام کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں، یہ عدالتوں کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں، یہ عدالتوں کو کے ذہنوں پر سوار ہونا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا یہ ان کی روش اب کی نہیں ہے، نون لیگ کی تاریخ کو آپ یاد رکھیں، جب نون لیگ کو دیکھیں تو نون لیگ کی تاریخ کو یاد رکھیں۔ یہ وہ نون لیگ ہے جنہوں نے جسٹس قیوم سے اپنے مرضی کے فیصلے کروائے تھے۔ جسٹس قیوم ملک جو کہ بھائی ہیں جو پرویز ملک کے، جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، N133 کا جو الیکشن ہو رہا ہے، تو جسٹس قیوم ملک کی پوری فیملی کو نوازا ہے شریف خاندان نے۔ تو عدالت کو بتایا وزیر اعظم عمران خان کو جب بتایا تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا ان کی آپ اس بات کو کیوں، یہ کوئی انہونی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تاریخ یہ ہے، جو جسٹس قیوم ملک سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے والے لوگ ہیں، اس وجہ سے ان سے کوئی امید نہ رکھیں، بھلائی کی امید نہ رکھیں، یہ مافیاز ہے اور یہ مافیاز ایسے ہی کرتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ ہمیشہ اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے یا ججز پر دباؤ ڈالتے ہیں یا ججز کو پیسہ دیتے ہیں، بریف کیس دیتے ہیں۔ یہ مافیا ذاتی مفادات میں اداروں اور شخصیات کو متنازع بنا رہی ہے۔ ان کے ایسے ہتھ کنڈوں کے اب ملک پر نہیں چلیں گے، ان کے ہتھ کنڈے اب نہیں چلیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان کا جو بلیک میل کرنے کا دور تھا وہ ختم ہو گیا، حکومت اداروں کا احترام کرتی ہے اور حکومت اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ماضی میں بھی یہ مافیا عدلیہ پر حملہ آور ہوتے رہے لیکن ان کو کچھ نہیں ملا، اب بھی کچھ نہیں ملے گا، یہ ذلیل و رسوا ہوں گے اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ساتھ وزیر اعظم نے آئندہ الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر کرانے کے لیے عوام کو بھی اعتماد میں لینے کا حکم جاری کیا اور وزراء سے اور جو پارٹی ممبران ہیں ان سے کہا ہے کہ عوام کو اس معاملے پر اعتماد میں لیا جائے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ الیکشن ہر حال میں EVM کے ذریعے کروایا جائے گا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں اوورسیز ان کے ووٹ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کی جائیں، بیرون ملک پاکستانیوں کے پاسپورٹ اور باقی جو ایشوز ہیں ان کو جلد حل کیا جائے۔ حکومت نے اوورسیز کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو ہر صورت پورا کیا جائے، اور ووٹر لسٹوں کی تصدیق کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کیونکہ خود ووٹر لسٹوں کی تصدیق کر رہی ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ، الیکشن کمیشن کے شانہ بشانہ، الیکشن کمیشن الگ سے ووٹر لسٹوں کی تصدیق کر رہا ہے اور نون لیگ الگ سے، پاکستان تحریک انصاف الگ سے جو لسٹیں ہیں ان کی تصدیق کر رہی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو بھی تیز کیا جائے۔ دوسری طرف معاملہ آ جاتا ہے اور یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کا معاملہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ہماری جو بار ایسوسی ایشنز ہیں یا بار کونسلز ہیں، یا تو وہ اپنی مرضی کے جج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں یا وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی نظر آئیں، اور انہونی میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ بڑے عرصے بعد اتنا دبنگ ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کے حوالے سے۔ اب حالات وہ نہیں رہے، پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ جو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی جاتی تھی یا بار کونسلز کے بڑے جب فیصلہ کرتے تھے تو سارے آنکھیں بند کر کے ان کی بات کو مان لیتے تھے۔ اب جو وکلا کمیونٹی ہے وہ اس بات کا ان کو ادراک ہو چکا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اب خرابی کی طرف جا رہا ہے، اور اگر بار کونسلز کو اب نہ روکا گیا تو یہ معاملہ بڑھ جائے گا۔ احسن بھون صاحب وہ ایک دبنگ قسم کے لیڈر ہیں بار کے، میں احسن بھون صاحب سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ آپ ایک نیوٹرل صدر بن کر اپنا ٹینیور پورا کریں، آپ سے وکلا کمیونٹی کو بڑی امیدیں ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی جب بات ہوتی ہے، وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب صرف پاکستان بار کونسل کے ممبر نہیں ہیں بلکہ وہ مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں، وہ سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے۔ اب ان کی ذمہ داری ہے آئین کے مطابق کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ وفادار رہیں اور وہ اس پارٹی ایجنڈے کو ہی پروموٹ کریں گے، لیکن آپ بار کے صدر ہیں، آپ بار کے نمائندہ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وکلا کتنا دکھی ہوئے جب ایک نام نہاد کانفرنس کروائی گئی، اس میں چنے ہوئے لوگ بلائے گئے اور ان لوگوں نے بدتمیزی کی اور وزیر اعظم عمران خان کے علاوہ اداروں کے خلاف گالم گلوچ کی، چیف جسٹس صاحب کے سامنے گالم گلوچ کی گئی، پھر ایک اشتہاری مفرور کا خطاب کروایا گیا۔ یہ ساری چیزیں پوری بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن اس معاملے پر رک گئی۔ ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، علی احمد کرد صاحب یا ان کا جو گینگ ہے، ان سارے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔
آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سے یہ پوچھا گیا، کیونکہ یہ جو آڈیو لیک ہے یا بیان حلفی ہے، یہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کے لیے زندگی اور موت بن چکی ہے۔ ان کی سیاست اور ان کے مقدمے یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے۔ اب یہ دو ایشوز ہیں، اور جتنے بھی مسلم لیگ نون کے یا شریف مافیا کے لوگ ہیں، چاہے وہ صحافت میں ہیں، وہ سارے کے سارے مریم نواز کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر احسن بھون صاحب نے کہا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آڈیو ہے یہ فیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنا میں جانتا ہوں بطور چیف جسٹس اور بطور انسان ثاقب نثار صاحب کو، وہ ان کی اس طرح کی طبیعت ہی نہیں ہے، نہ وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، نہ وہ اس طرح کے مختلف عدالتوں کے معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ ثاقب نثار ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو اس طرح کی بات کرے، یا اس طرح کی کوئی ویڈیو اس کی آئے یا آڈیو آئے، یا وہ اس طرح کی کسی کو ڈائریکشن دے یا انسٹرکشنز دے۔ انہوں نے کہا میں اس بات کو مان ہی نہیں سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ جو بیان حلفی ہے رانا شمیم کا، وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں اور ہم ثاقب نثار صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، جب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو سوچ سکتا تھا کہ سپریم کورٹ مریم نواز اور نواز شریف کا اس وقت سب سے بڑا جو ہتھیار ہے ثاقب نثار کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، عدلیہ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، وہ بار کونسل بجائے اس کے کہ مریم نواز اور نواز شریف کی بنیاد پر یہ کہے کہ جو ثاقب نثار صاحب کے خلاف کارروائی کی جائے یا اس معاملے پر جوڈیشل انکوائری کروائی جائے جیسے ہمیشہ ہوتا آیا، یہ نہیں کہا۔ انہوں نے ان دونوں واقعات کو اور دونوں جو ڈرامے ہیں ان کو جال سازی کا کہا ہے کہ وہ جال ساز ہیں، جال سازی کی گئی ہے، فیک ہیں، جعلی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ احسن بھون صاحب نے حق ادا کیا ہے وکلا کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنے کا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کا جو 1 سال کا ٹینیور ہے وہ وکلا کمیونٹی کو ایسے ہی نیوٹرل بن کر جو ہے وہ اپنے معاملات کو دیکھیں گے اور سیاسی مافیا کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔